إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، قرآن کریم کی جو آیت ابھی آپ نے سنی، یہ بڑی اہم آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالی ہمیں ایک چیز کا حکم بھی دے رہے ہیں اور ایک چیز بتلا بھی رہے ہیں. اب اس چیز کو جاننا بھی ہے اور اس حکم کو بجا لانا بھی ہے. قرآن کریم میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے واقعات بہت سی جگہوں پر ذکر کیے گئے ہیں، بلکہ بعض انبیاء علیہ السلام کے واقعات بہت سی جگہوں پر ذکر کیے گئے ہیں. نوح علیہ السلام کا واقعہ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ لیجئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بھی جو انبیاء کے نام آئے ہیں ان کے واقعات کو قرآن نے مختلف جگہ پر ذکر فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ان انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد کہ یہ ہماری طرف سے ہمارا پیغام لے کر اپنی اپنی قوموں کے پاس آئے، اور قوموں کو انہوں نے بہت پیار سے، بہت سلیقے سے، بہت سنجیدگی سے، بہت محبت سے ہمارا پیغام سناتے رہے، سمجھاتے رہے. لیکن ان کی قوم کی اکثریت اپنی مال و دولت، اپنی ذاتی انا، شہرت، ان چیزوں کے آڑ آنے کی وجہ سے ان انبیاء علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قومیں ایک لخت جو ہے تباہ و برباد ہو کر رہی. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایسا طوفان پوری دنیا میں پیش آیا، ایسا پانی امڑا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے والے تھے وہ 60-70 آدمی کے علاوہ بقیہ دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے سب نیست و نابود ہوئے.
اس کے بعد حضرت سمود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ان تمام تذکروں میں یہ بات مشترک طور پر ہمیں ملتی ہے کہ قوم نے نہیں مانا تو قوم کو ایک ساتھ نیست و نابود کر دیا گیا۔ اب آتا ہے سب سے آخر میں نمبر ہماری امت کا اور ہم سب کے آقا اور سید حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے بھی جب اللہ کا پیغام بہت پیار سے، سنجیدگی سے، اپنائیت سے، چاہت سے سمجھایا تو مکۃ المکرمہ کے وہ سردار جنہیں اللہ نے تھوڑی بہت دولت عطا فرمائی تھی، تھوڑی بہت ان کو اور فراوانی عطا فرمائی تھی، اس کے نشے میں آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ گستاخیاں کی ہیں، بدتمیزیاں کی ہیں اور آپ کو بہت برا بھلا کہا، اور یہ تک کہا کہ جیسے پچھلے قوموں پر عذاب آیا آپ ہم پر بھی عذاب منگائیے، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون حق پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بتایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اور رحمت کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنوں ہی کے لیے نہیں غیروں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں امت کو ایک لخت ہلاک کرنے کی جو روایتیں پرانی چلی آ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روک دیا اور یہ فرمایا ایک ساتھ تو پوری امت کو نہیں ہلاک کیا جائے گا، لیکن تب جب یہ لوگ نافرمانیاں کریں گے ان کو مزہ چکانے کے لیے ان کو حالات سے دوچار کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، امت مسلمہ کا 1450 سال کا جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک کا جو ریکارڈ ہے، اس ریکارڈ میں بڑے عروج اور بڑے زوال ہم نے دیکھے ہیں۔ امت مسلمہ کا بڑا عروج بھی دیکھا ہے، اور عروج کا بھی یہ عالم تھا، شان و شوکت اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک امیر المؤمنین بالکل معمولی سی حصیر پر بیٹھنے والے سونے والوں کا دبدبہ اور رعب یہ تھا کہ اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں روم اور فارس کے بادشاہ کانپتے تھے۔ عروج کا یہ عالم تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب مصر کے حاکم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ مصر میں یہ پرانی ریت چلی آ رہی ہے کہ دریائے نیل میں ہر سال جو ہے ایک نوجوان لڑکی کو جو ہے بھینٹ چڑھایا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو دریا میں نہیں ڈالا گیا دریائے نیل میں تو پھر یہ بہنا بند ہو جاتی ہے، پھر پانی نہیں رہتا، پھر پانی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیش آتے۔ آپ بتائیے کہ کیا کروں؟ تو حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، کسی بے گناہ کو اس طرح ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اتفاق دیکھیے کہ وہ روایت جو زمانے قدیم سے چلی آ رہی تھی
زندہ ایک لڑکی کو جو ہے سمندر میں ڈالا جاتا تھا، سمندر کو خشک کرنے کے لیے نہیں ڈالا گیا تو دریائے نیل بہنا بند ہو گئی۔ دریائے نیل بہت بڑی دریا ہے اور کئی ملکوں سے ہو کر آج بھی گزرتی ہے، مصر سے، اس کے بعد اور بھی افریقہ کے کئی ملکوں سے ہو کر گزرتی ہے، اور اس کی پانی کی تاثیر اور اس کے پانی کے اندر کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دریائے نیل آج بھی جن علاقوں سے ہو کر گزرتی ہے اور وہاں پر جو جانور ہوتے ہیں، خاص طور پر ہم جو پسند سے کھاتے ہیں، جنہیں بکرے کہا جاتا ہے، دمبا جنہیں کہا جاتا ہے، دریائے نیل کا پانی پیتے ہیں اور سادی سی جو غذا ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ 6 مہینے کے اندر اس پانی کی تاثیر کا عالم یہ ہے کہ بکرا جو ہے 50 کلو گوشت کا ہو جاتا ہے، اس کی غیر ضروری چیزیں نکال کر صرف گوشت 50 کلو کا ہو جاتا ہے 6 مہینے میں، بغیر کوئی اسے دوسری چیزیں کھلائے ہوئے، صرف نارمل وہ دریائے نیل کا پانی اور وہاں آس پاس کی کھیتیوں میں جو چارہ چرتا ہے اس کے قوت اور پانی کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ اتنا گوشت اس میں جمع ہو جاتا ہے۔ پانی کی بڑی تاثیر ہے، ہر علاقے کے پانی کی الگ تاثیر ہے، اور دنیا کا سب سے قیمتی پانی تو ہمارے پاس ہے، وہ زمزم کا پانی کہلاتا ہے۔ بڑا طاقتور پانی ہے، بڑا قوت کا پانی ہے، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی۔ روحانی اعتبار سے یہ ہے کہ آدمی جو نیت کر کے پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ بے شمار واقعات ہیں، لوگوں نے عجیب عجیب نیتیں کر کے جو ہے پانی پیا اور ان کی نیتوں کی وجہ سے نیتیں ان کی کامیاب ہوئی، اور جسمانی اعتبار سے اتنا بہتر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی پیاس بھی بجھاتا ہے اور بھوک بھی مٹاتا ہے۔ جو آدمی پیاس کی وجہ سے پیے پیاس بجھاتا ہے، جو بھوک کی وجہ سے پیے بھوک مٹاتا ہے۔ بڑا طاقتور پانی ہے، اور ماہرین میاں پانی کے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی کنویں کی جو عمر ہوتی ہے بہت سے بہت 200 سال یا 100 سال ختم، اس کے بعد اس کنویں کے پانی میں وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور پانی نیچے چلا جاتا ہے، گدلا پن ہو جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کم از کم 4500 سال سے یہ کنویں کا پانی نکالا جا رہا ہے، اور دن بدن زیادہ نکالا جا رہا ہے۔ نہ پانی گہرائی میں گیا ہے اور نہ پانی کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی آئی ہے۔ 2000 کی بات ہے، 2000 میں جیسے 2020 میں کرونا کا مرض رہا، 2000 یا اس کے آس پاس ایک نئی بیماری تھی، کچھ نام تھا ذہن سے نکل گیا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ وہ پاؤڈر کی شکل میں پیپروں میں خطوط میں بھیج کر بھی دوسرے ملک میں لوگ بیماری پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اینتھیکس ایسا کچھ نام تھا، عربی میں الجرموس الخبیثہ بول کر اس کا نام دیا گیا تھا۔ تو اس زمانے میں فرانس کی حکومت نے یہ کہا کہ جو لوگ بھی مکہ جا کر واپس آتے ہیں ان کو آئندہ سے زمزم لانے کی ہمارے ملک میں اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ جو بیماری آئی ہے پھیلی ہے یہ زمزم جو وہاں سے لایا گیا اس کی وجہ سے پھیلی۔ زمزم کے اندر جراثیم ہے،
وہ لانے کی وجہ سے پھر یہاں لوگ اسے پیے، پھر ان کو بیماری آئی، پھر بیماری سے بیماری پھیلی۔ اس طرح انہوں نے ایک بات کہی، اور عرب لوگ جاگتے تو نہیں ہیں، جب جاگ جاتے ہیں تو پھر سوتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا الزام ہے ہمارے مقدس پانی پر، اس لیے اب جو ہے اس کی جو ہے آزادانہ تحقیق ہوگی کہ واقعی زمزم کے اندر کوئی بیماری ہے، اس پانی کے اندر کوئی جراثیم ہے جو نقصان دہ۔ اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پانی کے سیکشن کے جو ماہرین ہیں ان تمام لوگوں کو جدہ میں بلایا، سب کو حکومت نے اپنی طرف سے دعوت دی اور بہت بڑا معاوضہ دینے کا اعلان کیا کہ آپ سب کے سب لوگ آ جائیں، اور مکۃ المکرمہ میں زمزم اور اسی طرح مقامات مقدسہ کی نگرانی کرنے والا ایک شعبہ ہے وزارت الحج، اور ایک شعبہ ہے ابحاث الحج۔ یہ دونوں شعبوں میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے ہر روز زمزم جو نکالا جاتا ہے اس کا ایک حصہ 100 لیٹر 200 لیٹر جتنا بھی ہے وہ اٹھا کر رکھا جاتا ہے۔ ماہرین آنے کے بعد ان کے سامنے نکالا ہوا پانی پیش کیا گیا اور کہا کہ دیکھو چیک کرو، بتاؤ اس میں کیا مسئلہ ہے۔ سب لوگوں نے کہا کہ بھئی اس پانی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں بیماری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا بھئی ہو سکتا ہے اب نہ ہو، 2 سال پہلے رہا ہو۔ حکومت نے کہا آپ 2 سال کا پوچھ رہے ہیں، گزشتہ 50 سال کا پانی بھی چاہیے تو بولیے ہمارے پاس رکھا ہوا ہے۔ ہر دن ہم ہر دن کا پانی رکھتے ہیں، آپ کو کون سے سال کا چاہیے، کون سے مہینے کا پانی چاہیے، کون سے دن کا پانی چاہیے۔ گزرے ہوئے سالوں کا جو سالوں کا بتایا گیا وہ پانی لا کر ان کو رکھا گیا کہ چیک کرو اور بتاؤ۔ اچھے سے اچھے فلٹر کا پانی بھی 1-2 سال کے بعد اس کا مزہ اور اس کی جو ہے تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ زمزم کے پانی کا عالم یہ ہے کہ اس کے اندر کتنا بھی صدیاں گزر جائے، دوسرا پانی اگر نہ ملائے ہو، خالص زمزم ہو، کوئی اس کے اندر تاثیر نہیں بدلتی۔ اس بات کی شہادت میں خود بھی دیتا ہوں۔ 1986 میں لاسٹ مرتبہ جو ہے پانی کی جہاز سے لوگ حج پر گئے تھے، اور جو لوگ پانی کی جہاز سے جاتے تھے وہ واپسی میں 5-10 لیٹر نہیں، کم از کم 100-200 لیٹر پانی لے کر آتے تھے، اور جہاز والوں کو بھی زیادہ سے زیادہ لگیج چاہیے تاکہ جو ہے جہاز سمندر میں بیلنس بنائے رکھے۔ تو میرے گھر میں بھی الحمدللہ اس زمانے کا 86 کا پانی تقریباً 2010-12 تک تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے اس کے اندر روحانی طاقت تو ہے ہی، جسمانی بھی بڑی طاقت ہے۔ آدمی کے اندر ایک طبیعت میں نشاط اور قوت پیدا کر دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت سے پیے، آدمی عقیدت سے پیے، چاہت سے پیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف رسم ادا کر رہا ہے، بہت سمجھ کر پی رہا ہے، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں اور منافقوں میں فرق یہ ہے کہ منافق جو ہے زمزم کا پانی دل بھر کر پیٹ بھر کر نہیں پیتے، اور ہم اسے جو ہے پیٹ بھر کر پیتے ہیں۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیفیں دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہلاک کر دیجئے، اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے انہیں عذاب دے سکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا اور احسان کا علم ہے۔ تو اب آپ سنیے بات، اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے پڑھ کر سنائی 21ویں پارے کی سورہ احزاب کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ،
تحقیق کے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نمونہ ہے۔ آپ تم سب لوگوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ اس لیے جو آدمی اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائے، اپنا اسوہ بنائے، اپنے لیے نمونہ بنائے۔ عزیزان گرامی، دنیا میں کسی آدمی کو نہ دوام ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور کسی آدمی کو دنیا میں ہمیشہ اس کی من پسند چیزیں ملی ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی کی زندگی میں کمیاں ہیں، خامیاں ہیں۔ اگر انسان کی زندگی میں کمی اور خامی نہ ہو تو پھر تو وہ اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے اگر بندوں کی بطور آزمائش کوئی ان کی زندگیوں میں کمیاں ہو، خامیاں ہو، تو ان کمیوں اور خامیوں کو آدمی سوچے، غور کرے کہ ان کمیوں اور خامیوں کا کیا سبب ہے اور اس کے کیا نتائج آگے چل کر ہونے والے ہیں۔ بعض لوگ بعض چیزوں کے پیچھے جو اس درجے کی نہیں ہوتی پوری زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے۔ مجھے ایسے لوگوں سے بہت پہلے ملاقات ہوئی جنہوں نے ایک ایسی چیز کے پیچھے اپنی عمریں برباد کی کہ جس کا خدا جانے حقیقت میں کوئی وجود بھی ہے یا نہیں۔ اپنی جائیدادیں جو ہے برباد کر دی اور یہ کہنے لگے نہیں یہ چیز میں حاصل کر کے ہی رہوں گا، حالانکہ نہ وہ دنیاوی اعتبار سے کوئی مفید چیز تھی نہ آخرت کے اعتبار سے چیز تھی۔ بہت سے لوگ آج سے 20-25 سال پہلے ایسے گزرے ہیں جو ان کو کسی نے سمجھا دیا کہ جڑی بوٹیوں کو رکھ کر گرم کرنے سے، جلانے سے، کچھ کرنے سے سونا بنتا ہے۔ ان فارمولوں کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا، حتیٰ کہ پاگل ہو گئے کہ بھئی تھوڑی سی آنچ زیادہ ہو گئی۔ ایک آدمی سے ملا، وہ جب بھی ملتا یہی کہتا کہ حضرت پورا کام ہو گیا تھا، ایک آنچ زیادہ ہو گئی۔ وہ ایک آنچ جو زیادہ ہوئی کولسا بن گیا، نہیں تو پورا سننا بن گیا تھا میرے پاس۔ عزیزان گرامی، آپ سمجھیے کہ زندگی ایک آدمی کی کتنی مختصر ہے۔ آپ دیکھیے 50-60 سال کی زندگی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی ہے، لیکن گزری بھی آپ زندگی کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ 50-60 سال کیسے گزر گئے آپ کو پتہ بھی نہیں۔ ہاں، جن ایام میں یا جن راتوں میں آپ کسی مصیبت میں رہے ہوں، کسی پریشانی میں رہے ہوں، وہ رات تو لمبی ہو سکتی ہے، وہ دن تو لمبا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ نارمل زندگی میں اگر آدمی دیکھے تو اپنی گزری ہوئی 60 سالہ زندگی کو وہ دیکھتا ہے کہ ایک خواب کی طرح گزر گئی۔ جب 60 سال خواب کی طرح گزر گئے تو باقی 10-20 سال بھی گزر جائیں گے، اور یہ تو کسی کو نہیں معلوم کہ ایک آدمی کتنا جیے گا۔ خاص طور پر گزرے ہوئے 2 سالوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ ایسے ایسے افراد جن کے جینے کے کوئی جو ہے جن کے جینے کے لیے تمام اسباب مہیا تھے، کسی قسم کی انہیں کوئی جو ہے تکلیف نہیں تھی، مصیبت نہیں تھی، لیکن ایک ہلکے سے جھٹکے میں وہ دنیا سے چل بسے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ لوگوں، اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے، اس دنیا کے لیے تمہیں کچھ کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ آخرت کی دنیا کے خاطر تم اس دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دو، اس دنیا میں کچھ نہ کرو، اس دنیا سے منہ موڑ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ رہبانیت ہے، یہ دنیا سے دوری ہے، یہ آدم بیزاری ہے، اور یہ چیز جو ہے
یہ اسلام میں اور کسی بھی مذہب میں نہیں ہے۔ ہاں عیسائیوں نے اسے ایجاد کر لیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے رہبانیت والا کہتے ہیں، اور رہبانیت کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ آدمی دنیا سے دور ہو کر جو ہے جا کر جنگلات میں زندگی گزارے اور تمام چیزوں سے قطع تعلق کر لے۔ موجودہ زمانے میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمی سنجیدگی سے سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے۔ کیوں نہیں سمجھنا چاہ رہا ہے؟ اس کے سامنے گزری ہوئی تاریخوں کا علم نہیں۔ اگر اسے پتہ چلے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اس کے بعد خلافت امویہ کا دور، خلافت عباسیہ کا دور، یہ تمام دور، اور خاص طور پر اسپین میں جو حکومت مسلمانوں کی رہی ہے، ان حکومتوں کی تاریخ اور اس کے پس منظر کو وہ دیکھے، کیا اتنی بڑی حکومتوں نے ایسا کبھی ہوا کہ انہوں نے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس وہم کو، اس غلط فہمی کو، اس سب سے بڑی جو ہے غلطی کو اپنے ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اگر دین اور دنیا ایک ساتھ نہ چلتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے بجائے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتے۔ یہی تو کفار مکہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس ایک انسان رسول بن کر آیا ہے، فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ بھئی فرشتہ رسول بن کر آئے گا تو تمہاری ضرورتوں کو وہ کیسے سمجھ پائے گا؟ تمام انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے کہ انہوں نے دنیا میں زندگی گزاری، وہ تمام ضرورتیں، وہ تمام تقاضے جو انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ رہے۔ عزیزان گرامی، شریعت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ مت سوئیے، شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ سوئیے، لیکن سونے کا وقت بتا رہی ہے کہ یہ وقت میں سوئیے، یہ وقت میں اٹھیے، رات میں جلدی سوئیے، صبح جلدی اٹھیے، اس سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ سونے کا وقت دیر کر دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے صبح آپ کی آنکھ دیر سے کھلتی ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے کھائیے پیئے، لیکن کھانے پینے کا طریقہ بتا رہی ہے، سلیقہ بتا رہی ہے، اور کھانے پینے سے پہلے اللہ کو یاد کرنے کا حکم دے رہی ہے۔ اور شریعت کہہ رہی ہے کھانے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرو، کھانے کے درمیان میں بھی اللہ کو یاد کرو، کھانے کے بعد بھی اس کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تو نے ہمیں کھلایا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شریعت بڑی مشکل چیز ہے۔ اگر مشکل چیز ہوتی تو مجھے بتائیے کہ خود ہمارے اپنے ملک میں ایسے حکمران بھی گزرے ہیں، ایسے بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ سلطنت کرتے ہوئے ان کی زندگیاں اتنی زیادہ شریعت کے موافق تھی کہ واقعہ سناؤں گا آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ بہت بڑے ولی گزرے، بہت ہی اعلیٰ درجے کے صاحب بزرگ گزرے۔ ان کا عالم ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو پورے دلی میں کوہرام مچ گیا۔ ان کے چاہنے والے، ان کے شاگرد، ان کے مریدین، ان کے خلفاء کونے کونے سے آ کر بھر گئے۔ اب نماز جنازہ کا مسئلہ ہے تو حضرت کے خاص خادم نے کہا کہ حضرت نے ایک وصیت لکھی ہے کہ میرا نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ لوگوں نے کہا کہ بھی کیا وصیت ہے، کون پڑھائے گا؟
حضرت نے لکھا ہے کہ حضرت کی نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کے اندر یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب سے وہ بڑا ہوا ہے تب سے اس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو اور جماعت نہ چھوٹی ہو۔ 15 سال کی عمر سے بھی حساب لگا لے، حضرت نے شرط رکھی ہے جب سے اس کے اوپر احکامات فرض ہوئے ہیں ایک نماز بھی اس کی نہ چھوٹی ہو، قضا نہیں، جماعت سے نہ چھوٹی ہو، ایسا آدمی ہونا چاہیے جس کے اندر یہ شرط پائی جاتی ہے۔ دوسری شرط، ایسا آدمی کہ جس نے کبھی کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھی ہے۔ نمبر 3، ایسا آدمی جس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو۔ پورے دلی میں حضرت کے جو متعلقین ہیں کوہرام مچا ہوا ہے، کوئی آدمی آگے آنے کے لیے تیار نہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ کس آدمی کی یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو، کبھی کوئی نماز ہی قضا نہ ہوئی ہو، جماعت نہ چھوٹی ہو، اور غیر محرم پر کبھی جان بوجھ کر نگاہ نہ پڑی ہو؟ تو ایسا آدمی تو پورے مجمع میں نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت نے ایسی شرطیں رکھ دی ہیں کہ اب یہ نماز جنازہ ہونا ناممکن ہے۔ چرچے ہو رہے ہیں، ذرا آپ بھی سوچئے، اگر کوئی آدمی صرف اتنی ہی شرط رکھ دے کہ جس کی 40 دن نماز قضا نہ ہوئی ہو یا 40 دن تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو تو ہم میں سے کوئی اس کے جو ہے حساب سے آگے آ نہیں سکتا، صرف 40 دن کے لیے۔ یہاں حضرت نے تو جو ہے جب سے اس پر نماز فرض ہوئی ہے یہ قید لگا دی ہے، اور تہجد کا الگ جو ہے فرمائش کر دی ہے۔ پورا کوہرام مچا ہوا ہے۔ آخری میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جو شخصیت سامنے آتی ہے وہ شخصیت کوئی ولی اللہ یا بڑے بزرگ نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کے بادشاہ ہیں، التمش صاحب ہے۔ وہ سامنے آتے ہیں اور حضرت کی جہاں پر میت رکھی ہوئی ہے حضرت سے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ جو راز میرے اور اللہ کے درمیان تھا آپ نے لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ یہ کہہ کر پھر بادشاہ وقت نے نماز جنازہ ادا فرمایا۔ عزیزان گرامی، میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، بار بار کہتا رہوں گا، آپ بار بار اس بات کو غور کریں۔ شیطان نے، نفس نے یہ جو دھوکہ دیا ہے، دین اور شریعت، دین اور دنیا ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اگر دین اور دنیا، شریعت اور دنیا ساتھ میں نہ چلتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر 1,24,000 انبیاء کو بھیج کر ہم سے اس چیز کا مطالبہ ہی نہ کرتے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 1,24,000 انبیاء آ کر مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ مطالبہ ان کا اپنا ذاتی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ انہیں حکم ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز آپ سے مانگے، ایک ایسی چیز آپ سے طلب کرے، ایک ایسی چیز کی فرمائش کرے جو پریکٹیکل لائف میں ناممکن ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب دنیا کا ایک معمولی عقل مند آدمی ایک چیز کی فرمائش کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ پریکٹیکل طور پر ایک چیز ممکن ہے، تبھی تو یہ آدمی کہہ رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ آپ سے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کر چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ دنیا پر چلو گے تو دین چھوٹ جائے گا، دین پر چلو گے تو دنیا چھوٹ جائے گی۔ یہ اس زمانے کا سب سے بڑا فریب ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے،
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مطالعہ کریں، اسے سمجھیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا دونوں کو ساتھ میں لے کر چلا ہے، اور کیسے چلنا ہے یہ بھی بتایا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، بالکل تھی۔ آپ بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، اور روایتیں بتا رہی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دنیا سے وصال ہوا ہے تو آپ کے 2 جنگی لباس ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ کھانے پینے کی ضرورت اگر نہ ہوتی تو یہ جنگی لباس گروی کیوں رکھے ہوئے ہوتے؟ عزیزان گرامی، آپ بہت دھوکے میں ہم سب لوگ ہیں۔ ہم نے شریعت کو اپنے اپنے حساب سے چشمہ لگا کر دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حساب سے دیکھنے کے لیے کہا ہے اس حساب سے دیکھیے، اور اس کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کے قریب آنا ہوگا، اور قرآن و حدیث کے قریب آنے کے لیے زندگی کے معمولات میں اپنے ٹائم ٹیبل میں روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ قرآن و حدیث کے لیے نکالیے۔ نکالے بغیر آپ یہ سمجھیں کہ یہ چیز حاصل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ معمولی چیزوں کے لیے آپ گھنٹے دے رہے ہیں، قرآن و حدیث کے لیے اگر آپ 1 گھنٹہ نہ دیں تو کیسی مسلمانی، کیسی امتی کہلانے کا ہم رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اندر کے حصے